ساتھیوں، آج کا یہ مضمون جو ہے حکمرانی کس طرح چلائی جائے، کن اقدار پر قائم کی جائے، اس کا ایک حصہ ہے مختصر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کو آپ نیشنلزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سیکولرزم، نیشنلزم، سوشلزم، یہ تینوں علوم، تینوں موضوع، یہ تینوں مضامین قرآن حکیم کے دیے ہوئے ہیں۔ ان کا تفصیل جتنا قرآن میں ہے کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، اور قرآن نے کھول کھول کے سیکولرزم کی معنی ہے عقل پر چلو، سوشلزم کی معنی ہے مساوات اور برابری پر روٹی بانٹو، رزق بانٹو، اور سوشلزم کی معنی یہ بھی ہے کہ مساوات کے ساتھ ساتھ تم سماج میں، معاشرے میں بھی ایک طرح کے بن کر چلو۔ آپ کو شاید یاد ہوگا سورۃ فرقان کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 20 میں ہے کہ میرے نبی بازار کی مزدوری پر گزر کرتے تھے۔ جب پھیری کی مزدوری دیتے تھے، چھولے بیچتے تھے، خبر نہیں کیا کرتے تھے، پھیری دے کر ان کی روٹی گھر کی بنتی تھی۔ یعنی نبی کوئی پیر نہیں تھے، خانقاہی درگاہی آمدنی نہیں تھی ان کی، وہ مزدور تھے۔ اس موضوع سے متعلق پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات لاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کی تمہارے اوپر بہت بڑی نعمتیں، تمہارے بنی اسرائیل میں کئی نبی بن چکے ہیں، کئی بادشاہ بن چکے ہیں۔ اللہ نے اتنی تمہیں تاریخ میں حیثیت دی ہوئی ہے جو کسی اور قوم کو یہ حیثیت ما لم یؤت احد من العالمین، کسی قوم کو بھی اتنی بڑی اہمیت حیثیت نہیں ملی جتنی تمہیں ملی ہے۔ اب اس کی تقاضا یہ ہے، تم 400 سال فرعون کی غلامی میں رہے، اب خدا نے تمہارے آنکھوں کے سامنے فرعون کو اور اس کے لشکر کو ڈبویا۔ اب اتنا یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہمارے مدد میں ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اب ہے کہ فلسطین کی زمین ہماری آبائی زمین ہے، موروثی زمین ہے، چلو اس کو غیروں سے خالی کریں اور اس پر اپنی حکومت قائم کریں۔ اس کے لیے یہ آیت نمبر 21 ہے سورۃ مائدہ کی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ارض مقدس میں چلو۔ ارض مقدس خاص فلسطین کو کیوں کہا گیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ زمین دھرتی ساری اللہ کی ہے، وہ مقدس کیوں ہوئی؟ مقدس اس حوالے سے ہوئی کہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل کے تھے اسی دھرتی پہ آئے تھے، اور انبیاء کو جب اللہ کا وحی کی طرف سے کتاب ملتا ہے تو وہ مقدس بن جاتی ہے۔ مقدس بنی ہی علم وحی کی وجہ سے۔ تمہاری ہے وہ دھرتی، کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھی ہوئی ہے تمہارے شان میں۔ تو ہر قوم کو، اب اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے لکھی ہے اور قومیں جو ہے بھیک مانگتی پھریں۔ یہ قانون جو قرآن بتا رہا ہے یہ سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ ہر قوم کو اپنی اپنی زمین ہے، خطہ ہے۔ آپ دیکھیں جغرافیہ پر نظر ڈالیں تو آپ کو قوموں کی شکلیں بھی معلوم ہوں گی۔ پٹھان دیکھو گے کہو گے یہ افغانی ہے، مثال کے بعد بلوچ دیکھو گے کہو گے یہ بلوچستان کا ہے، پنجابی دیکھو گے کہ یہ تو پنجاب کا ہے، سندھی کی شکل اپنی ہے۔ یہ خدا نے تفریق کی ہوئی ہے۔ دھرتی بھی اسی طرح سب کو جدا جدا دی ہے، زبان بھی جدا جدا دی ہے۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے تمہاری اللہ کے دفتر میں لکھی ہوئی ہے دھرتی کہ تم اس کے مالک ہے، چلو کہ وہ اس کو حاصل کریں۔ پھر آگے تو
کالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یہ بڑے لغور تھے، کہا موسیٰ یہ قوم بڑی سخت جابر ہے، اس میں ہم نہیں چلیں گے، انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم اس اپنی بھلی ہو ہمارے آباء اجداد کی زمین ہے لیکن ہم داخل نہیں ہوں گے اتنے تک جو وہ خود نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہے ساری زمین جو ہے قوموں کے حساب سے، نسلوں کے حساب سے، زبانوں کے حساب سے اللہ کے ریکارڈ میں جدا جدا مختص ہیں، لیکن عالمی سامراج نے، میں شروع میں عرض کر چکا کہ نیشنلزم، سوشلزم اور سیکولرزم، اس کا کیوں ڈنڈورا پیٹا ہے عالمی سامراج نے کہ یہ علم جو ہے کفر کا علم ہے، گناہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ لٹیرے ہیں، وہ ساری دنیا کی پیداوار دھرتی کی خود کھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نیشنلزم حرام ہے، اس لیے کہتے ہیں سوشلزم حرام ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس معاملے میں بنی اسرائیل کا کردار بڑا گندا بھی ہے۔ ان کو اللہ نے جب دی تھی دھرتی موسیٰ کے معرفت تو ان کو کہا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تمہیں تمہاری آبائی دھرتی دے رہے ہیں اور داخل ہو جاؤ سجدن، انکساری کرو، یعنی اللہ کے احکامات جو تمہیں موسیٰ نے کوہ طور سے دیے ہیں وہ سب ان پر عمل کرتے ہوئے دھرتی میں رہو۔ قولوا حطتن، ایک دوسرے کو یہ نظریہ سمجھاؤ، اصول سمجھاؤ۔ یہاں سجدے کی معنی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سورۃ نحل کی 50 نمبر آیت میں ہے سجدے کی معنی یفعلون ما یؤمرون، وہ کام کریں جن کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔ سجدے کی عام معنی جو ہم یہ نمازوں والا سجدہ کہتے ہیں یہ سجدے کی معنی نہیں ہے۔ رکوع کی معنی بھی یہ نہیں ہے جو نمازوں میں رکوع کیا جائے۔ رکوع کی معنی ہے تسلیم کرنا، ماننا، سجدے کی معنی ہے اس پر ماننے کے بعد عمل کرنا۔ تو یہاں سجدہ کا جو حکم ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس کے لیے آگے جملہ اللہ نے فرمایا قُولُوا حِطَّةٌ۔ یہ بہت اہم قانون ہے جو اللہ نے اس کے تمہید میں بتایا، سمجھایا کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے تمہیں، لیکن مجھے افسوس ہے، میں اندازاً سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی تراجم قرآن کے میں نے دیکھے ہیں سب میں غلط معنی لکھی ہوئی ہے۔ حطتن کی معنی کسی نے صحیح نہیں کی۔ حطتن کی معنی ہے کہ اپنے دھرتی میں محیط ہو کر رہو، احاطے میں رہو، جو تمہیں دھرتی موسیٰ لے کر دے رہا ہے، وطن موسیٰ لے کر دے رہا ہے، موسیٰ نے تمہیں چھینی ہوئی زمین قومی اپنی میراث دلائی ہے، اس کو چھوڑ کر اوروں کو یعنی ملکوں کو فتح کرو یا جا کر لوٹو، ان کو ایسے نہ کرنا۔ قولوا حطتن، ایک دوسرے کو سمجھاؤ کہ یہ وطن ہے، یہاں رہنا ہے، لیکن یہ معنی کی نہیں گئی۔ میں خاص جو شکایت کر رہا ہوں کہ تراجم جتنے بھی میں نے چیک کیے ہیں اس میں احاطے کی معنی نہیں ہے کہ گھر میں رہو لیکن باہر کسی دوسری قوم کے ملک پر، دوسری قوم کی دھرتی پر قبضہ نہ کرو، اس کی معنی یہ ہے۔ اور یہی اللہ نے آگے جملہ بتایا نغفر لکم خطایاکم، تمہاری خطائیں ہم معاف کریں گے۔ کون سی خطائیں ہیں بنی اسرائیل کی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے بنی اسرائیل کا بڑا دادا یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ تمہیں اس داستان کی ساری علم ہے۔ وہ پھر وزیر اعظم بنتا ہے مصر کا، ملک میں آس پاس میں قحط پڑتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام وزیر اعظم بننے کے بعد اس قحط کو مٹاتے ہیں، ساری دنیا کو غلہ پہنچاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ پھر جو
تم فلسطین سے غلہ لینے مصر گئے تھے، دیکھا کہ تمہارا بندہ اپنی حکومت ہے یہاں، تو تم سارے کے سارے فلسطینی وہاں چلے گئے کہ اس وزیر اعظم کی معرفت ہم مصر سے لوٹیں گے، کھائیں گے۔ تو نغفر لکم خطایاکم، تم نے اپنی دھرتی چھوڑی تھی، تم نے فلسطین کو چھوڑا تھا، تم کون ہوتے ہو پرائے وطن میں جا کے قبضہ کرنے والا؟ پھر جو تمہارا حشر کیا فرعون نے آگے یوسف کے مرنے کے بعد، پھر تو تم ان کے غلام بن گئے تھے، اور 400 سال تم ان کے نوکر رہے، ان کے یعنی ڈھور ڈھنگر چراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی حرکت نہ کرو، یہاں تم اپنے گھر میں آئے ہو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ سو تم پہلی خطاؤں سے باز آ جاؤ، پھر سے ایسے نہ کرو۔ لیکن یہاں قوموں کو اللہ نے جو دھرتی دی ہے، ہمارے ملک میں فلسفہ ہی غلط بنایا گیا ہے کہ اسلام کے نام پر ساری یعنی قومیں ایک ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر یہ ایک ہیں تو پھر نبی کیوں کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے سورۃ انعام، سورۃ اعراف سے 3 نبیوں کی بات دہراتا ہوں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم عاد کی طرف ان کا بھائی ہود علیہ السلام ہم نے بھیجا۔ کافروں کا بھائی نبی ہے۔ کیا ہوا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جو کافر تھے، اس کے منکر تھے، اس کے مخالف تھے، ان کو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے بھیجا عاد قوم کی طرف ان کا بھائی ہود۔ پھر فرمایا دوسری جگہ، وہ آیت 65 تھی اعراف کی، یہ 73 آیت ہے اعراف کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود قوم کی طرف ان کا بھائی صالح علیہ السلام ہم نے بھیجا۔ یہاں بھائی کہا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ہم نے ان کا بھائی شعیب علیہ السلام بھیجا۔ بھائی کیوں کہتا ہے قرآن؟ کہ وہ اخوت نسلی نہیں ٹوٹتی، ہیں کافر، بھائی ہیں تو بھائی ہیں۔ نبی مومنوں کا سرتاج ہوتا ہے، نبی مومنوں کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ کافروں کا بھائی قرآن کہہ رہا ہے۔ 3 نبیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ان کافروں کا بھائی، ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ بات ہمارے دانشور کیوں نہیں سمجھتے، جو کہتے ہیں کہ دنیا میں کل 2 قومیں ہیں، ایک مسلمان اور دوسری کافر۔ یہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ علامہ اقبال جیسا بڑا آدمی، اس نے مولانا حسین احمد مدنی کو کہا کہ زخا کے دیوبند حسین احمد اینچ بل عجبیست، ایک شعر تھا، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم، زخا کے مکہ ابو جہل اینچ بل عجبیست۔ تو اس ابو جہل سے حسین احمد مدنی کو نسبت دلا کر اقبال کہتا ہے زخا کے دیوبند حسین احمد اینچ بل عجبیست۔ یہ ان کے جھگڑے تھے، ہم ان میں کیا کریں گے؟ مولانا حسین احمد مدنی کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے کہا کہ رواں دور میں قومیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن کے ساتھ قوم بنتی ہے، یہ کہا تھا۔ اس پر علامہ اقبال چڑ گیا کہ وطن سے کیوں۔ علامہ اقبال کا نظریہ تھا ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس ہے، جو خدا کی دھرتی وہ ہماری ہے۔ بھائی تمہاری کہاں آئی؟ تمہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں ہو۔ ہر ملک ماس نہیں ہے، ہر ملک اس کی اپنی قوم کا ہے جس قوم کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ حسین احمد مدنی ڈرتا اس لیے تھا کہ وہ بڑا پاکستان کا مخالف تھا اور جمعیت علماء ہند کا صدر تھا، مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث تھا۔ وہ پاکستان کے اکھنڈ بھارت قائم رکھنے میں دورے کرتا تھا،
سارے ہندوستان میں. بنگال گیا تو شیخ مجیب الرحمن بڑا پاکستان کا شیدائی تھا، اس نے بوتل میں پیشاب بھر کے ریلوے اسٹیشن پر استقبال کے موقع پر حسین احمد کے داڑھی پر پیشاب پھینکا. تو حسین احمد ڈر ڈر کے کہہ رہا تھا کہ اس دور میں قوم وطن سے بنتی ہے، اس دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں قوم کو اپنا اپنا وطن ہوتا ہے. یہ قرآن کی زبان ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے. علامہ اقبال صاحب خدا رحمت کرے سب پر، سب کو جنت نصیب کرے. ہم کسی کے خلاف کیوں جائیں، لیکن یہ ضرور عرض کریں گے کہ قرآن نے نیشنلزم دیا ہے، قرآن نے زبان دی ہے، قرآن نے وطن دیا ہے، قرآن نے رنگ دیا ہے. یہ اس لیے کہ قرآن بتاتا ہے کہ میں نے اس لیے دیے ہیں کہ تمہاری پہچان سلامت رہے، نہیں تو لٹیرے تمہیں لوٹ جائیں گے. یہ یہودیوں کو خدا نے کہا قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تم نے پہلے جو بدماشیں کی ہیں، تم نے مصر میں جا کے پرائی زمین پہ قبضہ کیا تھا، وہ تو مصریوں نے تم سے بدلہ لے لیا، لیکن یہاں اب اپنے وطن میں آئے ہو تو سدھر کے چلو. تو یہودی اب بھی ہمارے اوپر قابض ہیں. سارا جو علم ہے اس پر عالمی سامراج کا قبضہ ہے. عالمی سامراج، خود امریکہ بھی ان کا پٹھو ہے یہودیوں کا. بنی اسرائیل اب یہ کرونا یہ کہتا ہے اسرائیل، اس نے حسین ہارون نے ویڈیو کلپ میں بتایا کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ میں 5-6 ماہ میں کرونا کی ویکسین بنا لوں گا، لیکن دوں گا ان کو جو ہمیں تسلیم کرتے ہیں. بھئی اگر تم انسان دوست ہو ہر مریض کو دو، جو اسرائیل کو تسلیم کرے ان کو دوائی دو، دوسروں کو دوائی نہ دو، یہ تو انسان دشمنی ہوئی. یہ سرمایہ داریت کا ذہن ہے. انہوں نے قرآنی اصولوں کی معنی غلط نکالی ہے. نہیں تو نیشنلزم قرآن کے دیے ہوئے علوم میں سے ایک علم ہے. باقی سوشلزم سیکولرزم پر انشاءاللہ دوسری محفل میں بات کریں گے.